وہ بات کریں گے یا پاکستان پہ کو نقصان پہنچانے کی بات کریں گے تو ہم چپ رہیں گے؟ ہم چپ نہیں رہیں گے. ہم بھول جائیں گے ہم کون سی سیاسی جماعت میں ہیں. ہم بھول جائیں گے کہ ہمارا تعلق کس فیملی سے، کس خاندان سے، کس جماعت سے ہے. ہم پہلے پاکستانی ہیں، اس کے بعد آپ بات کریں کہ ہم کس جماعت میں ہیں یا ہمارا نام کیا ہے یا ہماری ذاتی شناخت کیا ہے. لہٰذا اگر آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی قدر ہے تو آپ کو بھی ہم سمجھائیں گے کہ اس ملک کی قدر و قیمت کیا ہے. اس ملک کے قیام کے لیے، اس ملک کے اندر استحکام کے لیے، اس ملک میں جمہوریت کے لیے، اس ملک کی بقا کے لیے، اس ملک کے امن کے لیے بہت کچھ قربان کیا ہے اور ہم سب نے کیا ہے. لہٰذا اسے صرف ایک عمران نیازی کی ایگو کے لیے ہم خدا نخواستہ برباد نہیں ہونے دیں گے. عمران نیازی نے ڈائیلاگ سے بھاگ کر انتشار اور دہشت گردی کا راستہ اپنایا. عمران نیازی نے غیر جمہوری رویہ اختیار کیا اور وہ جو اس کی نمائندگی کر رہے تھے، اس کی جماعت کے لوگ جو گزشتہ آپ کو پتہ ہے کچھ دن پہلے جو بیٹھے تھے دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ، وہ تو کنسنسس پہ بھی آ گئے تھے بہت حد تک. لیکن اس ضدی شخص نے، اس نارسسسٹ نے اس تمام ڈائیلاگ کو سیبوٹاج کیا. اس نے پانی پھیر دیا اس تمام ڈائیلاگ اور کوشش پر جو اس کی جماعت کے لوگوں نے بھی بیٹھ کر کیا. میں نے پریس کانفرنس میں اپریشیٹ کیا کہ اس کی جماعت سے جو لوگ تھے انہوں نے بیٹھ کر فلیکسیبلٹی کا بھی مظاہرہ کیا، ڈائیلاگ کو بھی انہوں نے انکریج کیا. لیکن اس ضدی شخص نے اس تمام ڈائیلاگ کے آؤٹ کم کو ریجیکٹ کیا. یہ ذمہ دار ہے اس ملک میں جو 9 مئی کو ہوا ہے ان تمام چیزوں کا. یہ ذمہ دار ہے توڑ پھوڑ کا، یہ ذمہ دار ہے آگ لگانے کا. یہ کیسا پروٹیسٹ تھا، یہ کیسا پرامن پروٹیسٹ تھا جہاں گاڑیاں جلائی گئیں، جہاں بسیں جلائی گئیں، جہاں 8 کروڑ کی وہ بس جو بڑی مشکل سے کراچی کی عوام کے لیے پیپلز بس سروس کے نام پر شروع کی گئی، اس کو جلایا گیا، توڑا گیا، مسمار کیا گیا گاڑیوں کو، شیشے توڑے گئے. جو درندگی ہم نے 9 مئی کو دیکھی ہے وہ باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ ہوئی ہے. اور پھر جو حساس تنصیبات ہیں ان کی طرف باقاعدہ پلاننگ سے رخ کروایا گیا. باقاعدہ ویڈیوز ہیں جہاں پی ٹی آئی کے اہم پوزیشن پر فائز لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ فلانی جگہ پہنچو، فلانی جگہ جانا ہے، فلانی جگہ اٹیک کرنا ہے. پاکستان کے پرچم کو نظر آتش کیا گیا، زندہ جانوروں کو جلایا گیا. یہ درندگی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ پرامن احتجاج ہے. ہم پرامن احتجاج کی کبھی مخالفت نہیں کرتے. پاکستان پیپلز پارٹی تو خود احتجاج میں یقین رکھتی ہے، یہ ہمارا جمہوری آئینی حق ہے. ہم نے جب احتجاج کیا پرامن رہ کر کیا، جیلوں کو دیکھا، لاٹھیاں کھائیں، پرتشدد طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان کے ساتھ ڈیل کیا گیا. دور کیا جاتے ہیں، عمران نیازی کی اپنی حکومت میں ہمارے ساتھ یہ ہوا. جب ہماری لیڈرز کی پیشی لگتی تھی نیب میں، جو بڑی فخریہ انداز میں کہتا تھا کہ ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں اور ہم نے اس کو پکڑ لیا ہے اور ان کو سزا ہوگی، یہ پریڈکشن بھی دیتا تھا. ان پیشیوں پر ہمارے لوگوں کے ساتھ، ہمارے سٹنگ ایم این ایز کے ساتھ پرتشدد رویہ اختیار کیا گیا ہے، مگر ہم نے آگے سے کوئی ریاکٹ نہیں کیا. ہم نے پرامن طریقے سے احتجاج کو بھی جاری رکھا اور ہم نے آئینی اور قانونی راستوں کو اختیار کیا جب ہم نے کسی سٹنگ گورنمنٹ کی مخالفت کی، چاہے وہ یہ عمران نیازی کی شکل میں ایک ڈکٹیٹر ہو یا پھر وردی میں جنرل مشرف یا اس سے پہلے جنرل ضیاء ہو. آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری تاریخ میں کہیں تشدد نہیں ہے کسی بھی احتجاج کے اندر. لیکن پی ٹی آئی نے جس طریقے کی شرپسندی کو فروغ دیا وہ قابل مذمت ہی نہیں، قابل افسوس اور شرمناک ہے. اور آج بھی یہ عمران نیازی کال دے رہا ہے جہاد کی. اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ جہاد میں اور فساد میں فرق ہوتا ہے، اور اس طریقے کی کال دے کر یہ اسلام کے اندر جو جہاد ہے
اس ڈیفینیشن سے بھی کھلواڑ کر رہا ہے. یہ فساد پھیلا رہا ہے. یہ کوئی جہاد نہیں ہے, یہ فساد ہے, یہ صرف فساد ہے. یہ فساد نہیں تو اور کیا ہے کہ آپ کے شہید جو فوجیوں نے قربانیاں دیں, ان کی جو یادگار ہے, ان کو مسمار کیا گیا, ان کو نقصان پہنچایا گیا. ایم عالم صاحب جو اب اس دنیا میں نہیں, لیکن ان کی جو کارنامے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہمیشہ رہیں گے. 6 دشمن کے جہاز گرائے تھے انہوں نے, ہماری جو جنگ تھی اس میں.